الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سید الثقلین مولانا و مولا الکونین امامنا و امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوت النبویہ والسولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والماثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ وقائم بالحق آج میرا موضوع گفتگو ہے کہ انسان مومن نماز میں معراج کیسے حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی حدیث ہے کہ نماز ایک مومن کی معراج ہے۔ ایک مومن جب نماز پڑھتا ہے تو وہ معراج کو حاصل کرتا ہے۔ تو نماز کو مومن کی معراج کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ جب حضرت معراج پر گئے تھے تو یہ معراج سے لایا ہوا تحفہ ہے؟ کیا صرف اس لیے نماز کو معراج قرار دیا گیا ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان کمالات کی معراج، بلندیوں کی معراج، قربت الہی کی معراج پر پہنچ جاتا ہے۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ اپنی بہنوں کو یہ بتاتی چلوں کہ معراج کہتے ہیں کہ اس سفر کو کہتے ہیں کہ جس پر جاتا ہے جب انسان تو اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ تو حضرت جب معراج پر گئے تھے، جب 7ویں آسمان پر پہنچ گئے، تب اللہ سے بات ہوئی، تب اللہ سے ملاقات ہوئی۔ اسی طریقے سے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو جب 7 درجوں کو طے کر لیتا ہے تب اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ تو اب نماز کے وہ 7 درجے کیا ہیں کہ جس کو طے کرنے کے بعد انسان کو معراج نصیب ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے ان 7 درجوں کا ذکر کروں گی۔ سب سے پہلا ہے سمت کا تعین، کہ کس سمت سے، کس رخ سے نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں بھی کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنی شروع کر دی، کسی رخ سے بھی کھڑے ہو گئے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا درجہ ہے سمت کا تعین۔ اس کے بعد ہے مکان کا تعین۔ مکان کہتے ہیں جگہ کو، کہ کس جگہ پر نماز پڑھنی ہے۔ تو اب ہم جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں، جس زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں، جس چٹائی پر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی دوسرے کا حق مار کر اگر وہ زمین لی گئی ہے، کسی دوسرے کا حق مار کر اگر ان پیسوں سے وہ چٹائی خریدی گئی ہے، اگر اس پر نماز پڑھی جائے تو نماز آپ کی حرام ہے، وہ قبول نہیں ہوگی۔
تو دوسرا درجہ معراج کا کیا ہے؟ مکان کا تعین، کہ کس مکان میں، کس جگہ پر، کس زمین پر، کس چٹائی پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا جائز ہونا، اس کا مباح ہونا واجب ہے۔ اگر وہ واجب نہیں ہوا تو آپ کی نماز قبول نہیں۔ اب تیسرا درجہ کیا ہے معراج کا؟ کہ تیسرا درجہ جس کو انسان اگر طے کرتا ہے تو اس کے بعد پھر 4 درجے بچتے ہیں کہ انسان کو نماز میں معراج حاصل ہوں۔ تو تیسرا درجہ ہے طہارت۔ طہارت کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ظاہری طہارت اور دوسری ہوتی ہے باطنی طہارت۔ باطنی طہارت کہتے ہیں روح کی طہارت کو۔ سچ بولیں، زبان طاہر رہے گی، دل کی نیتیں اچھی رکھیں، بغض و کینہ و حسد نہ رکھیں، دل طاہر رہے گا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی آپس میں لڑ گئے، تعلقات ختم ہو گئے، کس چیز کے لیے؟ کہ فلاں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا، فلاں نے میرے مکان پر قبضہ کر لیا، فلاں نے میرا حق نہیں دیا۔ ان چیزوں کے لیے بھائی بھائی آپس میں لڑ گئے، تعلقات ختم کر دیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم قطع رحمی کرنے والوں کے، وہ لوگ جو رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر دیتے ہیں، ان کی دعائیں نہیں قبول کرتے، ان کی عبادات نہیں قبول کرتے۔ ہم لوگ کن چیزوں کے لیے لڑتے ہیں، کس چیز کے لیے جھگڑتے ہیں؟ انہی چیزوں کے لیے کہ جو ہمارے مرتے اس دنیا میں رہ جائیں گی، ہم چلے جائیں گے۔ آپ نے کبھی کسی کو سنا کہ فلاں نے فلاں کی نماز پڑھنے کے لیے جھگڑا کر لیا، فلاں نے فلاں کے روزے رکھنے کے لیے جھگڑا کر لیا؟ ان چیزوں کے لیے جھگڑا نہیں ہوگا، ان چیزوں کے لیے ہوگا کہ جو ہمارے مرتے ہی اس دنیا میں رہ جائیں گی اور ہم چلے جائیں گے، ان چیزوں کے لیے ہم جھگڑا کرتے ہیں۔ تو دل کی نیتیں اچھی رکھیں، بغض و کینہ و حسد نہیں رکھیں، دل طاہر رہے گا۔ پیٹ کو حرام غذا سے بچائیں، حلال غذا کھائیں، پیٹ طاہر رہے گا۔ اب وضو جو ہے، وضو بھی باطنی طہارت میں آتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جبکہ وضو کو باطنی طہارت کیوں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں ہم لوگ ظاہری طور پر ہاتھ کا وضو کرتے ہیں، سر کا مسح ہوتا ہے، پاؤں کا مسح ہوتا ہے۔ تو وضو کو اس لیے باطنی طہارت قرار دیا گیا ہے کہ جب انسان باوضو رہتا ہے تو دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ انجام دے دے کہ جس سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے۔ تو اس چیز کا خیال رہتا ہے، اس لیے وضو کو باطنی طہارت قرار دیا گیا ہے۔ اب ظاہری طہارت میں آئے تو ظاہری طہارت کیا ہے؟ لباس پاک ہونا چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے۔ جب غسل کریں تو غسل میں اگر بال کے نوک کے برابر بھی ایک جگہ رہ جائے تو آپ کا غسل باطل ہو جائے گا۔ غسل باطل، نماز باطل، وضو باطل، نماز باطل۔ تو یہ تھا تیسرا درجہ، طہارت۔ اب اس کے بعد چوتھا درجہ جو ہے معراج کا، وہ ہے وقت کا تعین، کہ کس وقت کی نماز پڑھنا ہے، واجب نماز پڑھنا ہے کہ مستحب نماز پڑھنا ہے، صبح کی پڑھنا ہے کہ ظہر کی پڑھنا ہے۔ پتہ چلا کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ نیت کس کی کرنی ہے، واجب نیت کرنی ہے کہ مستحب کی نیت کرنی ہے۔ تو وقت کا تعین ہونا چاہیے کہ کس وقت کی نماز پڑھنی ہے اور کتنی رکعت نماز انجام دینی ہے۔ ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت اور فجر کی 2 رکعت نماز ہوتی ہے۔ تو وقت کے تعین میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ جو اکثر میری بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ جب ہم اسکول کالج میں جاتے ہیں تو ہماری اہل سنت دوست یہ پوچھتی ہے کہ تم لوگ 5 وقت کی جگہ 3 وقت کی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو میں اپنی بہنوں کو اس کا جواب بتاتی چلوں کہ جب حضرت معراج پر گئے تھے تو ان کو جو نماز تحفے میں ملی تھی
تو وہ دراصل 5 وقت کی نماز تھی اور 5 وقت ہی پڑھی جاتی تھی. لیکن کچھ عرصے کے بعد جو مسلمان تھے وہ اسکت کرنے لگے، کاہلی کرنے لگے، عصر کی نماز کو بھول جاتے تھے، عشاء کی نماز میں سو جاتے تھے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس طریقے سے تو نماز ختم ہو جائے گی، تو آپ نے اجازت دے دی کہ آپ چاہیں تو ظہر اور عصر کی نماز کو مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں. تو اور قرآن میں اگر دیکھا جائے تو قرآن میں بھی 3 وقت کا ذکر ہے کہ جس میں نماز پڑھی جاتی ہے. سب سے پہلا ہے فجر کے وقت کا ذکر ہے، دوسرا جو وقت جس کا ذکر ہے وہ ہے نماز مغرب کا ذکر ہے، مغرب کے وقت کا ذکر ہے، اور تیسرا وقت جس کا ذکر ہے جس میں نماز وسطیٰ پڑھی جاتی ہے، یہ درمیان کا وقت ہے، نماز وسطیٰ کہتے ہیں نماز ظہرین کو. تو قرآن مجید میں بھی ان 3 وقت کا ذکر ہے کہ جس میں نماز پڑھی جاتی ہے. نماز پڑھنے میں ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں ترتیب کا بہت خیال کرنا ہوتا ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ظہر کی نماز ہمیشہ پہلے پڑھی جائے گی عصر کی بعد میں. یہ نہیں کہ عصر کی پہلے پڑھ لیا ظہر کی بعد میں پڑھا، عشاء کی پہلے پڑھ لیا مغرب کی بعد میں پڑھا. ہمیشہ ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ نے عصر کی پہلے پڑھ لی تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. آپ کو دوبارہ سے ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے. لیکن صرف ایک وقت ایسا ہے کہ جب عصر کی نماز یا عشاء کی نماز پہلے پڑھی جاتی ہے. جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں اور آپ کی نماز قضا ہونے والی ہے، آخری کے 4 منٹ بچے ہیں، تو وہ جو آخری کے 4 منٹ ہوتے ہیں قضا ہونے سے پہلے وہ صرف عصر کے وقت کی نماز کے ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کی بھی نماز میں ہوتا ہے کہ جو آخری کے 4 منٹ ہوتے ہیں وہ عشاء کی نماز کے ہوتے ہیں. اس میں صرف عصر یا عشاء کی نماز پڑھی جائے گی، ظہر اور مغرب کی نہیں پڑھی جا سکتی. تو یہ تھا چوتھا درجہ معراج کا کہ وقت کا تعین. اس کے بعد جو اگلا درجہ ہے وہ ہے قیام کرنا، کھڑے رہنا. کچھ دیر نیت کرنے سے پہلے کچھ دیر کھڑے رہنے کو، جس میں کہ اذان و اقامت کہنے کی بہت فضیلت ہے. اقامت جو ہے وہ 6ٹھا درجہ ہے. تو اب ان دونوں درجات کو میں ساتھ میں لے کر چلتی ہوں کہ اذان میں کیا ہے. سب سے پہلے اللہ اکبر یعنی کبریائی کا دعویٰ. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے بعد ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد ایک اور شہادتین ہے، علی ولی اللہ کی شہادتین، جو کہ مستحب ہے. اس کے بعد ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، یعنی کہ انسان کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ صلاۃ قائم کرے، نماز قائم کرے. اس کے بعد ہے حیا علی خیر العمل. اللہ کہتا ہے کہ عمل خیر میں دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے چلو. ہم کیا کہتے ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں دوسرے کو برائی سے روکنے کے لیے، ہم کہاں جائیں دوسروں کو منع کرنے کے لیے. سب کی اپنی اپنی قبر ہے، سب اپنی قبر کا ہر کوئی اپنی قبر کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. تو نہیں، اللہ کہہ رہا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے چلو. اگر آپ اس طریقے سے نماز پڑھتی ہیں، اگر ہم کہتے ہیں حیا علی خیر العمل، تو اذان میں یہ کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے.
اگر آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور 5 وقت میں اذان میں 2 مرتبہ حی علی خیر العمل کہا تو یعنی ایک دن کی نماز میں آپ نے 10 مرتبہ کہا حی علی خیر العمل. اگر اس طریقے سے دوسروں کو عمل خیر کی دعوت دیتے ہوئے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ انسان کو نماز میں معراج نصیب کر دیتا ہے. اس کے بعد آتی ہے اقامت. اقامت بھی وہی ہے جیسے اذان ہے، بس کچھ لفظ ہیں کہ جو اس میں زیادہ ہیں تو اس میں کم ہیں. اقامت میں ہم کہتے ہیں قد اقامت الصلاۃ، اور اقامت میں بھی ہے حی علی خیر العمل. تو 10 اس میں ہوا اذان میں اور 10 اس میں، مطلب پورے دن میں ہم نے 20 مرتبہ کہا حی علی خیر العمل. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا اذان و اقامت واجب ہے؟ تو نہیں، یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے. اور اس کی اتنی تاکید ہے کہ اگر آپ نے بے دھیانی میں نماز شروع کر دی، جب سورے پڑھ چکی رکوع میں چلی گئی تب یاد آیا کہ میں نے تو اذان دی ہی نہیں، تو حکم ہے کہ واپس پلٹیں. واپس پلٹنے کا کیا مطلب ہے؟ واپس پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنی نماز پڑھی اس کو دوبارہ سے پڑھیے. اتنی تاکید ہے اذان و اقامت کی کہ واپس پلٹے، اس میں اللہ نے زیادہ ثواب رکھا ہے. لیکن اگر آپ سجدے میں چلی گئی ہیں اس کے بعد آپ کو واپس پلٹنے کا حکم نہیں ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اگر آپ نے ابھی نماز ظہر پڑھی، اب اس کے بعد آپ عصر پڑھنے جا رہی ہیں، ظہر کی نماز میں آپ نے اذان دے دی تو پھر آپ کو عصر کی نماز میں اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. بس شرط یہ ہے کہ بیچ میں آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی ہو. 2 بہنیں ہیں، وہ دونوں جا رہی ہیں نماز پڑھنے کے لیے. ایک بہن آگے سے گئی، وضو کیا، نماز شروع کر دی، اذان دی، نماز شروع کر دی. ابھی پہلی رکعت میں ہی ہے، کدھر سے پیچھے سے دوسری بہن جاتی ہے. تو اب چونکہ اس جگہ پر اذان ہو چکی ہے تو وہاں پر دوبارہ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اذان کی آواز آپ کے کانوں میں ڈائریکٹ آئی ہے، اگر ڈائریکٹ آپ نے اذان کی آواز اپنے کان سے سنی، یعنی کہ اگر مؤذن مسجد میں اذان دے رہا ہے اور اس کی آواز آپ کے کانوں تک آئی، میں نے یہاں پہ ریڈیو، ٹی وی یا مائک کا ذکر نہیں کیا ہے، اگر مؤذن کے منہ سے نکلی ہوئی آواز ڈائریکٹ کان میں آئی، ریڈیو، ٹی وی اور مائک کے ذریعے نہیں، تب آپ کو وہاں پہ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے اذان کی بے انتہا فضیلت ہے، بے انتہا فضیلت ہے. بس ایک وقت ایسا ہے کہ جہاں پہ اذان نہیں دی جاتی ہے، وہ ہے عشاء کی نماز شب عرفہ. اگر آپ نے اس وقت اذان دی تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. تو مرد اور عورت سبوں کے لیے اذان کا بہت مستحب ہے، ضروری ہے اذان دینا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. 5 وقت کی نماز کے لیے اذان و اقامت ہے. تو یہ تھا 5واں اور 6ٹھا درجہ معراج کا، اذان اور اقامت. اب جو آخری درجہ ہے معراج کا وہ ہے نیت، کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں تو وہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں. کہیں گے کہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. نہیں، ہر کوئی اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا. وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ایک بہت عابد شخص تھا، مسجد میں نماز پڑھتا تھا، روز رات کو جا کر عبادتیں کرتا تھا. ایک روز جب عبادت کر رہا تھا، آدھی رات کو محسوس ہوا کہ دروازے پہ کسی کی آہٹ محسوس ہوئی. تو اب اس نے اپنے سجدے طولانی کر دیے، نماز طولانی کر دیا، لمبی لمبی نمازیں پڑھنے لگا، لمبے لمبے رکوع لینے لگا. اس کے بعد جب نمازیں تہجد بھی پڑھ لی، فجر کی نماز بھی پڑھ لی، اب جب سب پڑھ چکا تو دل میں یہ خیال آیا
کہ وہ کون ایسا عابد شخص ہے جو مسجد میں داخل ہو گیا اور ساری رات عبادت میں مشغول کر دی، اس کے سانس کی آواز تک میرے کان میں نہیں آئی۔ اب جو پلٹ کر دیکھا تو مسجد کا دروازہ بھڑکا ہوا ہے اور کتا مسجد کے دروازے پر آ کے بیٹھا ہے۔ روز قیامت پہنچا خدا کے پاس کہ اے اللہ، میرے تمام جو اعمال تھے اس کا اجر کہاں ہے، اس کا ثواب کہاں ہے؟ تو پروردگار کہتا ہے کہ تو نے جس کے لیے وہ تمام عبادتیں انجام دی ہیں، جا کر اس سے اپنا اجر مانگ لے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب گھر میں دیکھا کہ 4 لوگ موجود ہیں، جب 2-4 لوگ زیادہ ہو گئے تو کبھی فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی، کبھی وقت کی پابندی کے ساتھ نماز نہیں انجام دی گئی، لیکن جب 4 لوگ آ گئے تو فجر کے لیے الارم لگ رہے ہیں، فجر میں آنکھ بھی کھل جاتی ہے، نماز بھی پڑھ لی جاتی ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ انسان کو اگر یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بندوں کے درمیان بے نمازی نہ کہلائیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف بندوں کے درمیان نہیں، بندے کو یہ خیال بھی ہونا چاہیے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں بے نمازی نہ کہلائیں۔ اسی پر ایک اور واقعہ یاد آتا ہے کہ مولا علی کا دور ہے، ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اتنی تیزی سے نماز پڑھتا ہے کہ نماز اس کی شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اس کی نماز شروع ہوئی اور کب ختم ہو گئی۔ تو مولا علی نے جب اسے دیکھا تو اسے بلا کر کہا کہ یہ جو تم نے نماز پڑھی یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوا دانہ چگتا ہے، اور تمہاری یہ نماز قبول نہیں ہوئی۔ ہمارا کیا عالم ہے کہ جب ہم لوگ بند کمرے میں نماز پڑھتے ہیں اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور جب بھرے مجمع میں کسی کے سامنے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ بند کمرے میں نماز جلدی جلدی ادا کی جاتی ہے کہ بس کسی طریقے سے ادا ہو جائے، اور جب بھرے مجمع میں سب کے سامنے رہتے ہیں تو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ ہماری نماز کو دیکھ رہا ہے، کہیں وہ ٹوک نہ دے۔ تو اس کے سامنے بہتر بننے کے لیے ہمارے سجدے طولانی ہو جاتے ہیں، ہمارے رکوع طولانی ہو جاتے ہیں۔ تو بندو، جس طریقے سے اس تیسرے آدمی کی موجودگی کا یقین ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی طریقے سے اگر خدا کی موجودگی کا یقین ہو کہ خدا موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، تب اس وقت اپنی نماز دیکھنا، تب تمہاری نماز بارگاہ رب العزت میں قبولیت کا درجہ حاصل کرے گی۔ تب اس شخص کو جب مولا علی نے ٹوکا تو اگلے دن پھر وہ اسی انداز سے نماز پڑھ رہا تھا، جلدی جلدی نمازیں ادا کر رہا تھا کہ پھر اس نے اپنی کنکھی سے دیکھا کہ مولا تشریف لائے ہیں۔ اب جیسے ہی مولا کو دیکھا، نماز آہستہ پڑھنے لگا، طولانی رکوع طولانی سجدے کرنے لگا۔ جب نماز ختم کر چکا تو پھر مولا کی خدمت میں آیا اور آ کر سوال کیا کہ یا علی، آج میری نماز کیسی تھی؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری کل والی نماز آج والی نماز سے بہتر تھی، اس لیے کہ کل جو تم نے نماز پڑھی تھی وہ خالص اللہ کے لیے انجام دی تھی، اور آج جو تم نے نماز پڑھی ہے وہ میرے خوف سے انجام دی ہے۔ تو عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، الاعمال بالنیت۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے تو کتنی عبادتیں انجام دے دیجئے، مجلس میں آتے ہیں تو دل میں یہ خیال رہتا ہے، نیت یہ رہتی ہے کہ اگر آج ان کے یہاں مجلس میں نہیں جائیں گے تو کل وہ میرے یہاں مجلس میں نہیں آئیں گے۔ مجلس میں جاتے ہیں تو یہ خیال رہتا ہے کہ فلاں کے یہاں کا تبرک بڑا اچھا ہوتا ہے،
تو نیت جو ہوتی ہے عمل کا دار و مدار اسی نیت پر ہوتا ہے. اگر نیت اچھی ہے تو عبادتیں قبول ہیں. کربلا میں سن 61 ہجری میں جتنے امام کے مخالف کربلا میں موجود تھے کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ وہ سب کے سب نمازی تھے. 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے, وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. تو کیا ان کی نماز ویسے ہی تھی؟ کیا ان کی نماز وہی قبولیت کا درجہ رکھتی تھی جو اہل بیت رسول کی نماز قبولیت کا درجہ رکھتی تھی؟ نیت عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو یہ جو میں نے 7 درجے آپ کے سامنے بیان کیے یہ ظاہری درجے ہیں. ایک بار اور دہراتی چلوں جو لوگ بعد میں آئے ہیں. نماز کے جو 7 درجے ہیں, سب سے پہلا ہے سمت کا تعین, دوسرا ہے مکان کا تعین, تیسرا ہے طہارت, چوتھا ہے وقت کا تعین, پانچواں اذان, چھٹا اقامت اور 7ویں نیت ہے. تو یہ ہے 7 ظاہری درجے معراج کے. اس کے بعد نماز کے اندر بھی 7 درجے ہیں کہ جب انسان نماز ختم کرنے کے بعد سلام کہتا ہے, ان 7 درجوں کو طے کرنے کے بعد سلام کہتا ہے تو اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بھی عرض کروں گی کہ نماز کے اندر کے وہ 7 درجے کیا ہیں. بس ارباب عزا یہ باتیں یہیں پر تمام ہوتی ہیں. ایام عزا اپنے دامن سمیٹ رہی ہے. یقین مانیے, بہت انصاف کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ میں اس بستی میں نئی آئی ہوں. بہت سے لوگ, بہت سے افراد تو ایسے ہیں کہ جن سے میں پہلی بار مل رہی ہوں, پہلی بار میری ملاقات ہو رہی ہے, اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کل ہی میں اس بستی میں آئی تھی اور آج محرم کی 25 تاریخ ہو گئی. زہرا, اے بی بی اپنے بھرے گھر کا پرسہ لیجئے. اے بی بی آپ کے لال پہ رونے کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. اے بی بی اپنے بھرے گھر کا پرسہ لیجئے, اس لیے کہ ہم تو پرسہ ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں. ہمارے لیے کتنی تیزی سے دن گزر گئے, لیکن کوئی زینب کے دل سے پوچھے, ارے جب کربلا پہنچی ہیں تو ایک ایک دن ایسے قیامت کی طرح گزر رہا تھا کہ جیسے صدیاں گزر رہی ہیں. ارے ہر دن کوئی خیمے میں آتا تھا تو ایک نیا پیغام لے کر آتا تھا کہ شمر کا 40,000 کا لشکر آ گیا, عمر سعد کا 10,000 کا لشکر آ گیا. ارے کوفے سے فوج آ گئی, شام سے فوج آ گئی, ارے تیر انداز آ گئے, ارے اب نیزہ بردار آ گئے. ارے جب بیویاں یہ سنتی تھی تو یہ سوچتی تھی کہ یہ سارا لشکر میرے بچوں کے لیے جمع ہو رہا ہے, ارے یہ سارا لشکر میرے بھائی کے لیے جمع ہو رہا ہے. ارے ہمارا لاکھوں سلام ان کربلا کی بیویوں پر. آزادان مظلوم کربلا, آج میں مصائب پڑھتی ہوں تب آپ کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں, لیکن میرا مولا سجاد, ارے مولا سجاد مصائب کا محتاج نہیں تھا, وہ بس نام لیتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے, کہتے تھے واہ حسینہ, آنکھ سے آنسو بہتے تھے. ارے کہتے تھے ہائے میرے بابا کو پیاسا مار دیا گیا. ارے مدینے کے لوگ جمع ہو جاتے تھے. ایک دن ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا آخر کب تک گریہ کریں گے؟ ارے سید سجاد نے 40 سال تک گریہ کیا ہے. سوال کرتے ہیں منہال کہ مولا کب تک گریہ کریں گے؟ تو مولا نے کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا. اے منہال, ارے یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ارے جس میں سے ایک یوسف آنکھوں سے نظروں سے دور ہو گیا تھا, ارے قتل نہیں ہوا تھا, نظروں سے دور ہو گیا تھا. تو اتنا روئے یعقوب کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ارے میرے تو ایک دن میں 12 یوسف شہید ہو گئے.
رونے لگے. پھر کچھ دیر کے بعد کہا مولا مولا مگر شہادت تو آپ کی میراث ہے. ارے مولا نے کہا بے شک شہادت ہماری میراث ہے. کیا بے پردہ ماؤں بہنوں کا بازاروں میں پھرایا جانا ہماری میراث ہے. ارے شام کے بازار سے ہمیں پھرایا گیا. ارے شامی اپنے گھروں کی چھتوں پر گرم پانی لے کر جاتے تھے. ارے جب ہمارا قافلہ گزرتا تھا تو ماں بہنوں کے سر پر گرم پانی گراتے تھے. ارے پتھر مارتے تھے. ارے کہتے تھے یہ باغی کی بہن ہے. ارے یہ باغی کی بیٹی ہے. کربلا بعد واقعات کربلا ایک دن ایک شخص آتا ہے امام کے پاس اور کہتا ہے کہ مولا مولا میرے بھائی کی شادی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس شادی میں تشریف لائیں. امام کہتے ہیں اے بھائی میں بعد واقعات کربلا کبھی کسی شادی میں نہیں جاتا ہوں. تو اس نے کہا مولا بڑی حسرت ہے کہ آپ کا قدم آ جاتا ہے ہماری شادی میں. تو مولا نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ میں آؤں تو تم مجلس قائم کرو اور میرے بھائی اکبر کے مصائب پڑھنا. اس نے کہا مولا مجلس قائم کریں گے تو آپ آئیں گے؟ کہا ہاں ضرور آئیں گے. ارے شادی کا دن تھا, اس نے مجلس کا اہتمام کیا. ارے مولا تشریف لے گئے. ارے جب مصائب شروع ہونے والا تھا تو مولا نے کہا اس شخص کو بلا کر کہا کہ اے بھائی چراغ گل کر دو. پوچھا مولا چراغ کیوں گل کر دے؟ کہا اس لیے کہ میرے بھائی پر رونے والوں کو گریہ کرنے میں شرم محسوس نہ ہو. ارے وہ دل کھول کے میرے بھائی پر آنسو بہائے. ارے چراغ گل ہو گیا. ارے جب مجلس ختم ہوئی چراغ روشن ہوا, اس کے بعد اس نے دیکھا کہ امام وہاں موجود نہیں ہیں. دیکھا کہ امام دروازے کے پاس کھڑے ہیں. کہا مولا آپ یہاں دروازے کے پاس کیوں ہیں؟ کہا کہ ابھی تک یہ سب تمہارے مہمان تھے. ارے اب یہ میرے بھائی کے عزادار ہیں, میں خود انہیں ودا کروں گا. عزادار بیویوں, 3 بیویوں کو آج مولا سجاد کا پرسہ دیجیے گا. ارے سب سے پہلے بی بی زینب کو پرسہ دیجیے گا. ارے جب مولا کو زہر دیا گیا تو دل کہتا ہے کہ بی بی زینب آئی ہوں گی
باقر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا مولا آپ کے بابا کی جو اونٹنی ہے بہت روتی ہے، بہت بے چین ہے، نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے۔ امام کہتے ہیں کہ اسے آزاد کر دو۔ اب جو ہی اسے آزاد کیا گیا وہ جنت البقیع کا رخ کی، امام کی قبر کے پیتی جا کر بیٹھ گئی اور اپنا سر قبر پہ مارتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا مولا مولا یہ تو جانور ہے، اسے کیا سمجھ آتا ہوگا؟ ارے مولا نے کہا